سوال ہے عدیل صدیقی صاحب کا سرگودا سے کہ مریم صفدر اور بلاول زرداری کا سیاسی مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ تو صدیقی صاحب، گزارش بہت مختصر ہے کہ اگر ان بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کا کوئی مستقبل ہے تو پھر اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے، پھر میرا اور آپ کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ عوام اگر خودکشی پہ تلے ہیں تو پھر ان لوگوں کا مستقبل ہے، لیکن عوام اگر واقعی باشعور ہیں تو پھر ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں اس کا کوئی ڈیفینیٹ جواب نہیں دے سکتا۔ ایک شعر ہے غالباً یہ بھی علامہ اقبال کا، وہ سن لیں آپ: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جو خود کو مضارع سمجھتے ہیں، جو رعایا سمجھتے ہیں، جو خود کو کمی کمین سمجھتے ہیں، ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ انہیں شہزادیوں اور شہزادوں کی ضرورت ہوتی ہے، مہذب قوموں کو نوکروں اور چاکروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جب کسی کو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر الیکٹ کرتے ہیں تو وہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی خدمت کرے گا، اور یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ سو پلیز یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جیسے ہم ہیں ویسا ہی سلوک ہمارے ساتھ روا رکھا جائے گا۔ سو ان کا مستقبل، جیسا مستقبل آپ کا ہوگا، جیسا مستقبل میرا ہوگا، ویسا ہی مستقبل ان کا ہوگا، اور جیسا مستقبل ان کا ہوگا ویسا ہی مستقبل ہمارا ہوگا۔ اگر کسی قوم کو، کسی قبیلے کو اپنے سربراہ کے انتخاب کا سلیقہ نہیں ہے تو پھر وہ سیلاب میں برد ہو جائے، پھر وہ زلزلے میں کی زد میں آ جائے، پھر اس پہ کوئی آتش فشاں پھٹ پڑے، مجھے ذاتی طور پہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سوال ہے حمزہ حسنات ہیں جھنگ سے۔ سوال ہے کہ ہم لوور مڈل کلاس کے نوجوان کس طرح کالم نگاری اور صحافت کر سکتے ہیں؟ بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوور مڈل کلاس کی یا اپر مڈل کلاس کی یا ایفلوئنٹ کلاس کی بات نہیں ہے، بات ہے محبت کی، کام سے محبت کی، محنت کی، کام کے حوالے سے محنت کی اور فوکسڈ ہونے کی۔ اور ایک بہت بنیادی بات دیکھیں، ہمارے بہت جو بڑے بڑے لکھنے والے ہیں، وہ بھلے کرشن چندر ہوں، اشفاق احمد ہوں، ہمارے ممتاز مفتی ہوں، یہ جتنے بھی مرزا ادیب ہوں، یہ کوئی ایلیٹسٹ تو تھے نہیں۔ منٹو صاحب ہوں، وہ افسانے کے بادشاہ ہیں، اور دوسرے جو کنٹمپریز ہیں، کرشن چندر ہوں، بلونت سنگھ ہوں، واجدہ تبسم ہوں، منشی پریم چند ہوں، یہ شاید قرۃ العین حیدر کا ان کا محترمہ کا بیک گراؤنڈ۔ ادروائز یہ اس کو اس طرح سوچنا کہ ہم لوور مڈل کلاس کے نہیں۔ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں، جتنا فوکس کر سکتے ہیں کریں، اپنے پسندیدہ کالم نگاروں کا انتخاب کریں، ان کو ریگولرلی پڑھیں اور مائنیوٹلی دیکھیں کہ وہ کیسے، اور تصنع بناوٹ سے بچیں۔ اچھی تحریر میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں، اس کو سپونٹینیس ہونا چاہیے، یعنی برجستگی ہونی چاہیے، بے ساختہ پن ہونا چاہیے، اوریجنیلٹی ہونی چاہیے، اس میں ندرت خیال ہونی چاہیے، اس میں اور سمپلسٹی ہونی چاہیے۔ کبھی منٹو صاحب کو آپ غور سے پڑھیں، کرشن کو پڑھیں، بلونت سنگھ کو پڑھیں، بیدی کو پڑھیں، تو آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ پڑھیں، پہلے پڑھیں۔ میں خود میرے اپنے 2 بچے میس کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھی گھر کے ٹاپ پہ جو ٹینک ہے، اگر وہ بھرا ہوگا تو نیچے ٹوٹی میں پانی آئے گا نا۔ سب سے پہلے تو اپنا ٹینک بھریں، اس کے بعد پھر پہلے پڑھنے کا پروسیس مکمل کریں، اس کے بعد لکھنے کی نوبت آئے گی، اور انشاءاللہ you will succeed if you are committed۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں،
وہ وزڈم کی بات ہے، اس کو کرت ودیا کہتے ہیں سنسکرت میں، ہندی میں، یا ان کی میتھولوجی میں، کہ جب آپ زندگی میں کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو کام آگے آگے ہوتا ہے، آپ پیچھے پیچھے ہوتے ہو غلاموں کی طرح. پھر آپ اسٹرگل کرتے ہو، محنت کرتے ہو، تو کام اور آپ برابر آ جاتے ہو. یہ دوسرا درجہ ہے. پھر تیسرا درجہ شروع ہوتا ہے جب آپ کام سے آگے ہوتے ہو، کام آپ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. سو اٹ ڈپینڈس ہاؤ ہارڈ ورکنگ you are and how sincere you are with your job. Thank you.